الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحلال فريضة بعد الفريضة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام آجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز سامعین عظام، عفت نشین خواتین اسلام، گزشتہ جمعے میں تجارت کے عنوان پر، کاروبار کے عنوان پر، دھندے پانی کے عنوان پر گفتگو ہوئی تھی اور اس کا تھوڑا سا حصہ باقی بھی رہ گیا تھا. حالانکہ عنوان بہت اونچا ہے اور مضامین بھی بہت ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرمان بے شمار ہیں اور صحابہ تابعین اور ہمارے بزرگان دین سلف صالحین اور اسلاف و اکابر کے اقوال بھی بے شمار ہیں. تجارت ایک بہت اہم پیشہ ہے، عمدہ پیشہ ہے، اعلیٰ پیشہ ہے. اس کی فضیلت قرآن سے لے کر حدیث تک اور دوست و بزرگوں سلف صالحین کے کتابوں تک لکھی ہوئی نظر آتی ہے. آج انسان تجارت سے پس پشت ہو کر نوکری میں لگا ہے، نوکری میں لگنے کو بہتر سمجھتا ہے. حالانکہ تجارت انسان کا خود کا پیدا کیا ہوا ہے. نوکری کے معنی ہے غلامی، کسی کے یہاں کام کرنا. لیکن دوستو بزرگوں، انسان تجارت کے اصول سے، اس کے مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر دوسرے کے یہاں کام کرنے کو ترجیح دیتا ہے. اس لیے کہ آئے دن انسان لاس لیتا ہے، گھاٹے میں پڑ جاتا ہے اور اس سے بیزار ہو کر انسان اپنے کاروبار کو، تجارت کو، دھندے پانی کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتا ہے اور دوسرے کے یہاں کام کرنے کا عزم کر لیتا ہے. حالانکہ دوستو بزرگوں، تجارت کے عنوان پر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا تاجر، امانت کا دار تاجر اور اپنے کاروبار میں سچائی کو لانے والا بزنس مین، کہ قیامت کے دن اس کا حشر اللہ پاک نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ فرمائیں گے. کتنی بڑی بشارت ہے.
آدمی اتنی بڑی بشارت سے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے۔ دوستو بزرگ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال مال کو کمانا بھی فرض ہے بعد الفریضہ، فرض کے ادا کرنے کے بعد۔ حلال مال کا کمانا بھی فرض ہے لیکن فرض کے ادا کرنے کے بعد۔ مطلب کیا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز فرض ہے، زکوٰۃ کا وقت آ گیا، زکوٰۃ فرض ہے، روزے کا وقت آ گیا، روزہ فرض ہے، حج کا وقت آ گیا، حج فرض ہو گیا۔ تو یہ فرائض کو ادا کرنے کے بعد، یہ فرائض کو ادا کرنے کے بعد پھر وہ کمانے پر جائے گا، اور وہ ایسی کمائی جو حلال ہو، حرام نہ ہو، ایسی کمائی جو حلال ہو، مشتبہ نہ ہو، شک شبہ والا کمائی نہ ہو۔ اس کمائی پر، اس کمائی کو بھی دوستو بزرگوں فرض قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ فرض کو ادا کرنے کے بعد اگر ہم اہل و عیال کے پیٹ کو بھرنے کے لیے کماتے ہیں تو ہمارا بھی کمانا فرض ہے ہمارے اوپر۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کماتا نہیں، بغیر کمائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دستگیر ہوتا ہے، سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ رسوائی والا کام ہے، بے عزتی والا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے فقر کا دروازہ، ٹینشن کا دروازہ اور بوجھ کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ہر ہمیشہ فکر مند رہتا ہے کہ کہاں سے کھاؤں گا، کسے مانگوں گا، کہاں سے لاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی آدمی دستگیری سے، مانگنے کے دروازے کو بند کرتا ہے، اس سے دور رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اور بے نیاز کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں وہ سورہ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ یہ جو صمد کا معنی ہے بے نیاز، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز، یعنی کسی کا محتاج نہیں، یعنی کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہو جانا، کسی کا پرواہ نہ کرنا۔ یہ سمجھ جو ہے اللہ کی صفتی نام ہے، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام سمجھ بھی ہے۔ آدمی اگر مانگنے کے دروازے کو بند کر دیتا ہے تو اللہ اس آدمی کو اپنی صفت کے نام کے ساتھ مانوس کر دیتا ہے، ملا لیتا ہے، اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، اس کے ٹینشن کو ختم کر دیتا ہے۔ دوستو بزرگوں، صرف مانگنے کا دروازہ مردوں کے اندر نہیں ہے بلکہ عورتوں کے اندر بھی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ آپ سب گھروں میں دیکھتے ہوں گے کہ بے شمار عورتیں آپ کو ایسی ملیں گی محلوں میں، علاقوں میں، کہ بھائی میرے گھر میں آٹا ختم ہو گیا، ایک کوٹرا آٹا دے دے گی، 2 آلو دے دے گی، 2 ٹماٹر دے دے گی، پیاز ہے گی پیاز دے دے گی۔ مانگ کے تو لاتے ہیں اور کہتے کیا ہے، جب میرا آئے گا دے دوں گا، میرا آئے گا تو میں تجھے واپس کر دوں گی، دے دوں گی۔ لیکن کسی وجہ سے جب وہ عورت بھول جاتی ہے، دے نہیں پاتی، اور اس کا عادت اسی طرح بن جاتا ہے، فرمایا کہ وہ مانگنے کے دروازے پر آ گئی، وہ مانگنے کے دروازے پر آ گئی، اور اپنی ضرورت کو بازار سے نہ پورا کر کے وہ اسی فکر میں رہتی ہے کہ آج کس کے یہاں سے لیمو مانگوں گی، آج کس کے یہاں سے ٹماٹر مانگوں گی، کس کے یہاں سے آلو مانگوں گی، کس کے یہاں سے ایک کٹورا آٹا لاؤں گی، ایک چاول لاؤں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے گزر بسر کرنے کا فکر رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان، ایسے آدمی کے لیے ذلت اور رسوائی کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ بہت باریک بات ہے دوستو بزرگوں۔ ہاں ایسا شدید ضرورت آ پڑا، کوئی لانے والا نہیں، ایسا مانگ کے لے لیا، پھر آنے پر اس کو واپس لوٹا دیا، اس کو مانگنے والا نہیں کہا جائے گا، اس کو مانگنے والا نہیں کہا جائے گا۔ لیکن لانے والے موجود ہیں، دینے والے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گھر والی نہیں منگا رہی ہے، دوستو بزرگ، یہ اس کی لاپرواہی ہے، اور اس نے سائلیت کا دروازہ، مانگنے کے دروازے کو کھلا ہوا ہے۔ لائن چلا گیا جس کے لیے چل رہا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ایسے حرکات سے باز رہنا چاہیے، اس لیے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کا کمانا فرض ہے فرض کے ادا کرنے کے بعد۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت رہی ہے، طریقہ رہا ہے، طرز عمل رہی ہے کہ وہ تجارت کیا کرتے تھے، پیشہ کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے۔ روایت کے اندر یہ بات آپ کو ملے گا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے قربانی کے موقع پر جن کا تذکرہ خوب زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں کپڑے بننے کا کام کیا ہے۔ کپڑا بن کر، کپڑا بنا کر، وہ اس کو بکری کر کے، اس کو بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ایک اور نبی گزرے جن کا نام ہے زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، کاٹ مستری تھے، کارپینٹر تھے، لکڑی کو بنا کر، اس کے سامان کو بنا کر، کھٹ پلنگ بنا کر، بکری کر کے، بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام سنے ہوں گے، جلیل القدر پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی، ان کو سلطنت دیا تھا، ان کو راجہ بنایا تھا۔ وہ اپنی بادشاہت کے باوجود وہ لوہے کا کپڑا بنا کر بکری کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ جب وہ لوہے کو پکڑتے تھے تو لوہا موم ہو جاتا تھا۔ ایسا معجزہ ان کو عطا کیا گیا تھا۔ لوہے سے اپنا کپڑا بناتے تھے جو لڑائی کے موقع پر لڑاکو پہنتے ہیں، اور دوستو بزرگ اس کو بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے، جبکہ وہ بادشاہ ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اپنی کمائی کا ذریعہ، اپنے کمائی کا، اپنی تجارت کا، اپنے دھندے پانی کا خیال رکھتے تھے۔ ایک نبی گزرے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، جلیل القدر نبی ہیں، ان کو بھی بادشاہت ملی تھی۔ وہ تو ہوے سے، جنوں سے، مخلوقات سارے کے سارے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ بلقیس نامی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کر کے مسلمان ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے ان کو اتنی ساری بادشاہت، مال و دولت دینے کے باوجود بھی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جو پیچھا ہے کھجور کا، اس کا ٹوکری بنا کر بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ایسے ایسے نام ہستی دنیا سے گزرے ہیں، اور خود میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد بھی تجارت کیا، کاروبار کیا۔ آپ تاریخ سنے ہوں گے کہ ملک شام کو نبی ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر تجارت کے لیے گئے تھے۔ یعنی پتہ چلا تجارت سب سے عمدہ کاروبار ہے، عمدہ پیشہ ہے، عمدہ کمائی ہے۔ اس لیے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، صحابہ کے بعد ان کا درجہ ان کو تابعی کہتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں، اس آدمی میں کوئی خوبی نہیں جو حلال کمائی نہ کرے، جو حلال کمائی نہ کرے۔ حلال کمائی کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کے خرچ کو برداشت کرو۔ حضرت شقیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر حلال کمائی کو لازم کر دیا ہے، حلال کمائی کو ہمارے اوپر فرض کیا، لازم کیا، ضروری کیا کہ تم حلال کمائی کرو، اور اپنی فارغ وقت کو مشغولیت میں لگاؤ حلال کمائی کے لیے۔ اور اس لیے کیا گیا ہے کہ آدمی اگر اپنے فارغ وقت کو مشغولیت میں نہیں لگائے گا، نہ جانے کیسے کیسے خرافات میں، فسادات میں، تخریبات میں مبتلا ہوگا، پھر اس سے وہ نکل نہیں پائے گا۔ آج الحمدللہ ہم سب کماتے ہیں، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی پھیری کرتا ہے، کوئی دھندا پانی کرتا ہے، لیکن دوستو بزرگوں اس کے باوجود بھی آدمی نہ جانے اتنے مشغول ہونے کے باوجود بھی کتنا کتنا گل کھلاتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ اگر فارغ رہے گا تو اور کتنا گل کھلائے گا، اس کا اندازہ ہر آدمی خود کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں حلال کمائی کے لیے ہمارے فارغ وقت کو مشغول کر دیا، تاکہ ہم خرافات سے بچ جائیں، تخریبات سے بچ جائیں، فسادات سے بچ جائیں، اور اپنے اہل و عیال کی، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ہم جو ہے تجارت کریں، پیشہ کریں۔ چنانچہ میرے دوستوں بزرگوں،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے زمانے خلافت میں اللہ پاک نے اسلام کو فتوحات دی۔ وہ ایک مرتبہ فقیروں کے مجلس میں گئے، مانگنے والوں کی مجلس میں گئے اور خطاب کیا، وعظ کیا، بیان کیا، کہا کہ سر اٹھاؤ اور تجارت کرو، کاروبار کرو، اور یہی راستہ تمہیں جو ہے عزت والا راستہ ہے۔ اور یہ تاکید کر کے ان کو فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ تم تین آدمی کا جماعت بناؤ، 2 آدمی کاروبار کریں گے، 2 آدمی تجارت کریں گے، 2 آدمی دھندا پانی کریں گے، 1 آدمی اللہ کے راستے میں جائے گا۔ اور دوستو بزرگوں، آج جو پارٹنرشپ بیپار چل رہا ہے نا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا دین ہے۔ حضرت عمر نے اس طریقے سے پارٹنرشپ بیپار کا طریقہ رائج کیا۔ آج آدمی پارٹنرشپ بیپار کرنے کو، تجارت کرنے کو عیب سمجھتا ہے اور ڈرتا بھی ہے، اور ڈرتا اس لیے ہے کہ آج تجارت کے اندر امانت داری نہیں رہی، خیانت داری پر لوگ اتر آئے، دیانت داری ختم ہو گئی، دھوکہ دینے پر ایک پارٹنرشپ وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے۔ آج دن ہم دیکھتے ضرور ہیں کہ آدمی بھروسے کے لائق نہیں رہا، کہ حساب کتاب میں گڑبڑ کرتا ہے، اور ایک آدمی کو نفع ہو جاتا ہے، دوسرا لاس کر جاتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اگر تجارت کے اندر امانت داری ہوگا، سچائی ہوگا، دیانت داری ہوگا، میرے دوستو بزرگوں، یہ پارٹنرشپ بیپار کو آج ہم معیوب سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، پھر اس کا ترقی اتنا ہوگا جس کے اندر ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ اور اس کی اصل وجہ یہی ہے، اس کی گھٹیا پن کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے تجارت کے اصول معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں۔ ایک پارٹی بڑھ گیا، جو حساب کتاب رکھتا ہے وہ اپنا سب کچھ جما لیا، جو پارٹنر میں بنا ہے اس کو گھٹا دیا۔ اس طریقے کر کے ایک کو فائدہ ہو جاتا ہے، دوسرا لاس کھا جاتا ہے۔ لیکن دوستو بزرگ، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ دین دیا گیا کہ تم اس طریقے سے بھی بیپار کر سکتے ہو اگر تمہارے بیپار میں امانت داری ہوگا۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ یہ تو بادشاہ تھے، ان کو سلطنت وراثت میں ملی تھی، لیکن جب دین کے دل کے اندر دین کا فکر آیا تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر جنگل کا راستہ اختیار کیے۔ دوستو بزرگوں، پھر وقت کے بہت بڑے محدث بنے، ان کے مجمع میں لاکھوں لوگ بیٹھ کر دین سکھا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی تجارت نہیں کرتا، جو آدمی بزنس نہیں کرتا، وہ بے مروت ہو جاتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ تجارت نہیں کرنے والا بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ ابراہیم بن نخی فرماتے ہیں کہ تم بازار کو ضروری سمجھو، تم بازار کو ضروری سمجھو اور وہاں خوب کاروبار کرو، اس میں تمہارے اہل و عیال کی عزت ہے۔ سے دوستو بزرگوں، آج ہم کیا سمجھتے ہیں، بازار کو گھومنے پھرنے کا، سیر و تفریح کا سیرگاہ بنا دیا۔ اگر ہم بازار میں اپنا کاروبار جمائیں گے، تجارت کو پھیلائیں گے، تو میرے دوستو بزرگوں، ایک فائدہ ہمارے لیے بھی ہوگا اور ایک ہمارے قوم کے لیے بھی ہوگا۔ آج ہم کاروبار کو چھوٹا سمجھتے، کوئی بھی کاروبار کیوں نہ ہو میرے دوستو بزرگوں چھوٹا نہیں ہے، اور ہر کاروبار میں آدمی یہ سمجھے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، سوائے اس کاروبار کے جو حرام ہے، جیسے شراب ہے، جوا ہے یا افیم ہے، چرس ہے، ایسے کاروبار جس سے انسانی جسم اور دماغ کو نقصان آ سکتا ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے، ایسے کاروبار سے بالکل دور رہے، جس میں حرام کا شائبہ ہو، مشتبہ مال کے آنے کا ذریعہ ہو، ایسے کاروبار سے بچیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان تندرست ہٹا کٹا گزر کر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کاش کہ اس کی جوانی اللہ کے راستے میں لگ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس بات کو سننے کے بعد اس کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، عمر، اگر یہ آدمی جو تمہارے سامنے ہٹا کٹا نوجوان ہے، اگر یہ حلال روزی کمانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کو بھرنے کے لیے، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے، چھوٹے بچوں کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کے کام کو آسان کرنے کے لیے، حلال کمائی کے لیے نکلا ہوا ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ کس کے راستے میں ہے؟ اللہ کے راستے میں۔
اس لیے دوستو بزرگ، ہم جہاں جاتے ہیں کمانے کے لیے، اگر حلال طریقے سے جائیں، کوئی دکان جائے حلال طریقے سے، حلال طریقے کا نیت کر کے جائے، آج جو کماؤں گا حلال طریقے سے کماؤں گا، آج جو میں ڈیوٹی کو جا رہا ہوں حلال طریقے سے پورا ڈیوٹی کو بجا کر آؤں گا، یعنی کہ ڈیوٹی کا وقت ہے 10 سے لے کے 5 تک، میں آ گیا 2 بجے اور چھٹی مار دیا، گیا نہیں۔ فرمائے کہ جو وقت ہمارا نکل آیا ہم نہیں گئے، یہ بھی ہمارے یہاں درست نہیں ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ابھی ہمارے بھونیشور میں رہتے ہیں، حضرت سید اظہر کریم صاحب دامت برکاتہ، فرماتے ہیں کہ آدمی ملازم اگر ڈیوٹی سے پہلے گھر آ جائے، وقت پورا ہونے سے پہلے گھر آ جائے، اس کا وہ پیسہ جو لیتا ہے اس کے لیے وہ پیسہ جائز نہیں ہے۔ ڈیوٹی کرنے والے حضرات بھی اس پر غور کریں کہ ہمارا کمائی درست نہیں رہا، اس لیے کہ ہم سرکاری ملازم ہوں یا غیر سرکاری ملازم ہوں، ہمارے اوپر کا تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور ہم کیا وہاں کھاتے میں سگنیچر کر دیں کہ ہمیں اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہیں، اور اس سے پہلے ہم گھر آ گئے۔ فرمایا یہ بھی درست نہیں ہے، پیسہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس پیسے کے اندر شک اور شبہ کا ذائقہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ڈیوٹی کریں یا تجارت کریں، سب میں اس بات کا خیال کریں کہ میرا حلال طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر حلال طریقے سے ہوگا تو برکت ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ تم گھر کا کام خود کرو، اپنے اہل و عیال کا کام خود کرو۔ اور ایک موقع پر فرماتے ہیں مجھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے گھر کا کاروبار خود اپنے ہاتھ سے کیا کرو، اور گھر کا کام کاج بھی خود اپنے ہاتھ سے کیا کرو۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں وہ موقع دیا، وہ جوانی دی، وہ زندگی دی، اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار بنایا، تو کوشش اس بات کی کریں، طریقہ اس بات کو ہمارے اندر پیدا کریں۔ اگر ہم کسی کے یہاں کام کرتے ہیں نہ اس کو ٹھگنے کا ہمارے اندر کوئی کسی قسم کی رکاوٹ ہو، اور نہ ہم جو کاروبار کرتے ہیں نہ اس میں کسی قسم کے حرام مال کے گھسانے کا فکر ہو۔ میرے دوستو بزرگ، حلال طریقے سے ایک کمائیں گے، اللہ اس میں اتنا برکت دے گا، اتنا برکت دے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے دوست ارادہ کریں اپنے آپ کو۔ دیکھو 5 دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حرام مال جب آتا ہے آدمی کو بہت اچھا لگتا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے تو بہت اچھا ہے کہ گڈی آ رہا ہے، آج جو 100 روپے کے سامان کو میں 200 میں بیچ دیا، یہ 100 روپے میرے لیے فائدہ ہے، میں آج پارٹی کر لوں وغیرہ، آدمی سوچتا رہتا ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، جب یہ 100 روپے جو ہم حرام طریقے سے یا دھوکہ دے کر ریٹ زیادہ کر کے گراہک سے لوٹے ہیں، لیکن دوستو بزرگوں آج کے دور میں کوئی گراہک ایسا نہیں ہے جو ایک دکان سے دوسرے دکان سے نہ سمجھتا ہو نہ بوجھتا ہو۔ ہر آدمی کہیں نہ کہیں انکوائری ضرور کرتا ہے۔ جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کاریگر، یہ دکاندار، یہ تجارت، یہ بزنس مین مجھ سے 2 روپیہ زیادہ لیا، 100 روپیہ زیادہ لیا، اب اندازہ کرو اس وقت اس کے دل میں کیسے گزرے گی۔ ہر آدمی ضرور اس پر کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا ہوگا۔ جب اس کے دل سے وہ آہ نکلے گی، وہ کہے گا مجھ سے 100 روپیہ ٹھگ کے لیا، اگر 100 روپیہ ہوتا تو میرا بچہ ایک وقت کا ناشتہ کر لیتا یا اس کا ٹیوشن فیس نکل جاتا، اس نے مجھے ٹھگ کے لیا۔ دوستو بزرگوں، اس کے دل سے جو آہ نکلے گی یہ ہمیں ہلاکت کے ذریعے تک پہنچا دے گی۔ اس لیے ٹھگنے سے دور رہیں، جتنا خریدا گیا ہے وہی بتا دیں اور کہہ دیں کہ یہ میں یہاں بیٹھتا ہوں، میرے دکان کا ایسا میں ریٹ لگایا ہوں، اتنا آپ کو پسند ہو تو لے لیں ورنہ دوسرا راستہ دیں۔ جب آدمی اس طریقے سے کاروبار کرے گا اللہ اس کے کاروبار میں برکت دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں گیا، دیکھا کہ غلہ بیچنے والا، دھان یا گیہوں بیچنے والا، وہ اپنے گیہوں کو لے کے کیا کیا ہے، سامنے کھڑا ہے اور بیچ رہا ہے۔ تو مجھے فکر ہوا، میں جب اس کے گیہوں کے اندر ہاتھ ڈالا تو اوپر میں تو سوکھا نظر آیا، اندر میں بھیگا پن تھا۔ تو نبی علیہ السلام اس کو ڈانٹنے لگے کہ تم ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ جب لوگ بھیگا ہوا چیز کو دیکھیں گے خریدیں گے نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اگر ہم سانس لیتے ہیں نبی کے دم کا، نبی کے عشق کا، نبی کے محبت کا دم بھرتے ہیں، تو نبی نے جہاں منع کیا کسی کو نہ ٹھگو تو ہم کو ٹھگنا نہیں ہے۔
اگر ہم حلال طریقے سے کمائی کریں گے اللہ تعالیٰ وہ انعامات دیں گے جس کی حلاوت اور لذت ہماری عبادت کے اندر محسوس ہوگی. تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.